السلام علیکم ناظرین، اننت ناگ نیوز کے اس خبر نامے میں تمام ناظرین کا خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان محمد یونس کھٹانہ۔ روزانہ کی خبریں سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑیے۔ آئے نظر ڈالتے ہیں جموں کشمیر کی تمام بڑی اور اہم خبروں پر۔ ایک 16 سالہ لڑکی ہفتے کے روز پر اسرار حالت میں مردہ پائی گئی جب وہ زیون پنتھا چوک میں اپنے نانا کے گھر پر مقیم تھی۔ بتا دیں کہ لڑکی گھر میں اچانک بے ہوش ہو گئی، جس کے بعد اسے علاج کے لیے پامپور اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم ڈاکٹروں نے اسے پہنچنے پر مردہ قرار دیا۔ موت کی وجہ کا ابھی تک تو پتہ نہیں چل سکا ہے اور حکام نے اس واقعے کی وجوہات کا تعین کرنے کے لیے کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف ایک بڑے کریک ڈاؤن میں کلگام پولیس نے ایک بین ریاستی منشیات کے نیٹ ورک کو ختم کر دیا ہے اور جموں کے بیلی میں 92.73 لاکھ روپے کی غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی جائیداد کو ضبط کر لیا گیا۔ یہ کارروائی 20 مارچ 2024 کو درج کیے گئے ایک کیس کے سلسلے میں ہوئی، جب قاضی گنڈ پولیس اسٹیشن کی ایک پولیس ٹیم نے ریلوے اسٹیشن قاضی گنڈ کے قریب معمول کی گشت کے دوران ایک مشکوک شخص کو گرفتار کیا تھا۔ ملزم کی شناخت محمد رفیق میر سیکنے سری نگر کے طور پر ہوئی ہے کہ قبضے سے تقریباً 16 گرام ہیروئن برآمد ہوا ہے، جسے عام طور پر براؤن شوگر بھی کہا جاتا ہے۔ رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید کے والد کو ہفتے کے روز بہتر اور جدید طبی علاج کے لیے دہلی منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق یہ سری نگر کے ایس ایم ایچ ہسپتال میں زیر علاج تھے، جہاں سے انہیں ایمرجنسی کے ذریعے سری نگر ایئرپورٹ پہنچایا گیا، وہاں سے انہیں قومی راجدھانی دہلی ایئرپورٹ کے ذریعے منتقل کیا گیا۔ وادی کشمیر کے کئی علاقوں میں دوران شب ژالہ بارش سے میوہ باغات کو نقصان پہنچا ہے۔ ضلع رامبن کے علاقے ڈگڈول کے نزدیک نالہ بشری سے ہفتے کے روز ایک 22 سالہ نوجوان کی لاش برآمد کی گئی ہے، جو گزشتہ تقریباً 20 دنوں سے لاپتہ تھا۔ متوفی کی شناخت تنویر احمد چوپان کے نام سے ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق وہ 12 اپریل کو اس وقت لاپتہ ہو گیا تھا جب اس نے مبینہ طور پر اپنی جان بچانے کے لیے مگرکوٹ کے قریب جموں سری نگر قومی شاہراہ پر نالے میں چھلانگ لگا دی تھی۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں سیکیورٹی فورس نے ہفتے کے روز ایک مشترکہ کارروائی کے دوران جنگجو کے ایک معاون کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے اسلحہ اور دھماکے خیز مواد کو برآمد کیا ہے۔ بتا دیں کہ یہ کارروائی پلوامہ پولیس نے فوج کی 44 راشٹریہ رائفل سی آر پی ایف کی 183 بٹالین کی اشتراک سے مخصوص خفیہ اطلاع کی بنیاد پر انجام دی۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ ٹیموں نے راجپورہ کے علاقے میں سی بی ناتھ روڈ کے نزدیک تلاشی کارروائیاں شروع کی۔ کارروائی کے دوران ایک جنگجو معاون جس کی شناخت محمد عمر ملک کے نام سے ہوئی ہے کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوہر سنہا نے ہفتے کے روز عوام سے منشیات سے پاک معاشرے قائم کرنے کی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کرتے ہوئے اعلان کیا کہ 3 مئی کو ٹی آر سی فٹ بال اسٹیڈیم سری نگر میں ایک میگا پد یاترا کا انعقاد کیا جائے گا۔ اپنے عوامی پیغام میں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ وہ پورے جموں و کشمیر میں منشیات کے لعنت کو ختم کرنے اور مضبوط و حوصلہ افزائی عوامی جذبہ دیکھے گی۔ انہوں نے معاشرے کے ہر طبقات خصوصاً نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ اس یاترا میں شرکت کرے اور منشیات کے خلاف اجتماعی آواز بلند کرے۔ ضلع ڈوڈا میں پل ڈوڈا کے قریب گدسو مقام پر ہفتے کی صبح اچانک پسی گرانے کے باعث ڈوڈا کشتواڑ شاہراہ بند ہو گئی، جس کے نتیجے میں دونوں جانب ٹریفک معطل ہو کر رہ گیا۔ حکام نے بتایا کہ پسی کے ساتھ ملبے اور بڑے پتھر بھی سڑک پر آ گرے ہیں، جس سے شاہراہ مکمل طور بند ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سڑک کی بحالی کے لیے مشینز اور عملے کو موقع پر تعینات کر دیا گیا ہے، تاہم راستہ کھولنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ جموں کے پنتلاب علاقے میں زیر تعمیر پل کا ایک حصہ منہدم ہونے سے 3 مزدور در جہاں بحق جبکہ ایک مزدور در کو زندہ بچا لیا گیا۔
रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फायर सर्विस का एक एहलकार भी जख्मी हुआ है। हुकाम के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब 4 मजदूर तरपुल के नीचे काम कर रहे थे कि अचानक ढांचा का एक हिस्सा गिर गया और वो मलबे तले दब गए। सीनियर पुलिस अफसरान ने बताया कि जुम्मे की देर शाम दोनों लाशें और एक जख्मी मजदूर दर को मलबे से निकाल लिया गया था, जबकि तीसरे मजदूर दर की लाश हफ्ते की सुबह बरामद की गई है। अनंतनाग में इंतजामिया की जानिब से मंशियात फरोश और NDPS एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन को तेज करते हुए भेजबराड़ा में एक बड़ी नफसी मुहिम के दौरान 15 गैर कानूनी तामीरातों को मिसमार कर दिया गया। पुलिस के एक सीनियर अफसरान ने तस्दीक करते हुए कहा कि ये कार्रवाई जारी 100 रोज़ा नशे मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत की गई है। हुकाम ने मंशियात के नेटवर्क को ख़त्म करने और मंशियात की स्मगलिंग से मुंसलिक गैर कानूनी असासों को ख़त्म करने के लिए अपने अज़म को अदा किया है। और महकमे मौसमियात ने जम्मू व कश्मीर में अगले चंद दिनों में मौसम की बदलती हुई रुख के रुझान की पेशगोई करते हुए कहा कि कई इलाकों में बारिशें, गरज चमक और तेज़ हवाएं चलेगी। उन्होंने कहा कि 3 और 4 मई के दौरान मौसम आमतौर पर अबरालूद रहने की तवक्को है और कई मुकामात पर हल्की सी दरमियानी बारिशें, गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में चंद मुकामात पर 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गरज चमक के साथ ज़ालाबारी और तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं।